لیڈر ہمارا جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں، صدر پی ٹی آئی جیل میں، ہم لوگ مشکل سے خدا خدا کر کے عوام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے پاس ہوئے. ہم نے کدھر سے اس کو بیچارے کو پریشرائز کرنا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک جیل سمپل میں لائن ہونے دیتا کے ہوں باوجود کہ آپ لوگ پہلی ایسا بات دباؤ ہوتی ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ڈر جاتے ہیں. دیکھیے وہ جو پہلا بیان تھا نا وہ تھا سچ، اور بعد میں مصلیحت آ جاتی ہے. تو مصلیحت کے تحت دیا ہوا بیان تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. جو ریزرو سیٹس تھی وہ دے دی گئیں باقی لوگوں کو. اب اس پر احتجاج جو ہے آپ لوگ وہ کریں گے. وہ احتجاج کس طرح کا ہوگا؟ اسمبلی سے باہر ہوگا، اسمبلی کے اندر ہوگا؟ اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ ویسا پرامن احتجاج ہوگا، ہمارا رائٹ ہے. کوئی 2.5-3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کا ریزرو سیٹ مائنورٹیز اور وومن، وہ یا تو آپ ان کو دیں یا اس کو ٹیمپرری ہولڈ کر کے اس پہ کوئی فیصلہ، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس کو آپ ویکنٹ رکھیں گے. ہمارا حق آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو اپنا مل چکا ہے. میں ان کے حق کی بھی بات نہیں کرتا. دیکھیں وہ فارم 47 پہ آئے ہیں، اوریجنل تو ان کے پاس ہے نہیں. 17 سیٹیں ہیں میاں صاحب کی، شہباز صاحب کی. لیکن جو بھی صورتحال ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے، جو بھی آپ نے دے دیا، جو آپ نے فارم 47 بنائے ہیں، جیلی ہیں، غلط ہیں، لیکن آپ نے دے دیا اس کے مطابق. اب جو رہ گیا ہے 93 سیٹیں ہماری جو ہیں فارم 45 پہ جو ہمیں جنون ہمیں ملی ہیں، جن میں ہم بیٹھے ہیں، صوبوں میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہمارا رائٹ آپ اٹھا کے کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی مالی غنیمت تو نہیں ہے، کوئی تاتاریوں کا حملہ تو نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں آپ اٹھا کے کسی اور کو دے دیں. یہ تو بچوں والا کھیل ہو گیا کہ ایک بچہ آ کے تو دوسروں کو بگا کے اپنا وہ دوسرے کا بھی حصہ لے جاتا ہے. دس از سیریس بزنس، اسٹیٹ کرافٹ ہے، ڈیموکریسی کی باتیں ہیں، اور اس کو میرے خیال میں اس کا حل نکلنا چاہیے. مائنورٹی سیٹوں کا ریزرو، لیکن اس سے بھی سب سے زیادہ اہم فارم 45 کا رزلٹ کہ مینڈیٹ پہ حملہ کیوں ہوا. یہ مینڈیٹ پہ حملہ کیا یہ اسٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملے سے کم حملہ ہے؟ آئین پہ حملہ نہیں ہے کہ آئین کہتا ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. کیوں کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا؟ کمشنر چٹھا کی جو باتیں ہیں اس نے کچا چٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں سر ہونی وہ تو چاہیے انہوں ان نے چیزوں کہہ کی. دیا بعد میں کہ بھائی میں تو دباؤ میں تھا، آپ لوگوں کی طرف سے ہی دباؤ ڈالا تھا. انہوں نے تو بعد میں یہ بھی کہا. اویس صاحب لیڈر ہمارا جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں، صدر پی ٹی آئی جیل میں، ہم لوگ مشکل سے خدا خدا کر کے عوام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے پاس ہوئے. ہم نے کدھر سے اس کو بیچارے کو پریشرائز کرنا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک جیل سمپل میں لائن ہونے دیتا کے ہوں باوجود کہ آپ لوگ پہلی ایسا بات دباؤ ہوتی ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ڈر جاتے ہیں. دیکھیں وہ جو پہلا بیان تھا نا وہ تھا سچ، اور بعد میں مصلیحت آ جاتی ہے. تو مصلیحت کے تحت دیا ہوا بیان تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے 6 مہینے پہلے کی تھی کہ 6 مہینے گزر گئے، وہ بات ہی اب ختم ہو گئی کہ جب ہم جیل سے نکلے کہ جناب آپ ان سب بڑے لیڈران کو بٹھائیں اور ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو تاکہ دوبارہ یہ احتجاج نہ ہو، یہ سب کچھ نہ ہو. 6 ہاں مہینے پہلے میں آن ریکارڈ ہوں اور بالکل وہی بالکل. ہوا. کوئی آپ نے کنسنسس بلڈ نہیں کیا ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، جو جیتے اس کو حکومت ملے، جو ہارے وہ اپوزیشن کرے. نہیں کیا. اب آپ چھینا جھپٹی دیکھ لیں. تو وہی اب یہ چھینا 2014 کی جھپٹی جو کہانی ہو رہی دوبارہ ہے ریپیٹ ہو وہ رہی آپ ہے. کے سامنے ہو رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا احتجاج رنگ لائے گا، یہ اسی لیے تو نہیں کیا گیا تھا نا یہ سارا معاملہ کہ آپ لوگوں کا احتجاج ہو اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ کی سیٹیں دے دی جائے. ایسا تو نہیں ہوگا پریکٹیکلی اسپیکنگ. دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ بس سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور بس کہیں کہ ٹھیک ہے آگے چلیں. نو، اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. جب تک یہ مینڈیٹ کا ایشو حل نہیں ہوتا اور اوریجنل لوگ اسمبلی میں نہیں آتے، جیلی مینڈیٹ سے آپ بڑے فیصلے کر نہیں سکتے. تو شہباز شریف صاحب کی اپنی سیٹ ان کوسچن ہے، ان کی جتنی کور ٹیم ہے کابینہ کی، وہ سارے اپنی سیٹیں ہارے میں. بڑے بھائی جو ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی اپنی سیٹ ہارے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ، ان کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم صاحبہ، وہ اپنی سیٹ ہاری ہیں. مہر شرافت پہ وہ ساری فگرز ہمارے پاس موجود ہیں. شہباز صاحب آ رہے ہیں، ایس اقبال صاحب آ رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب آ رہے ہیں. یہ ان کے جتنے بڑے بڑے اسٹالورٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب نہیں لیکن ریحانہ علی لال بھائی ٹی وی پہ آ روکے رہی گا ہیں، کون وہ فیصلہ کیسر کرنے الہی سے ان صاحبہ، کو؟ سب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کے وہ ہارے ہیں باوجود اور ہو سکتا ہے سیٹ چلیں دیں گے. ہارے ہوں، لیکن who will stop them in the assembly to make decisions؟ اپنی کیبنٹ وہ اناؤنس کریں گے، ڈیسیشنز لیتے رہیں گے. یہ معاملہ رکے گا تو دیکھیں نہیں نا. اویس، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ کی اور میری پیدائش سے شاید پہلے کی باتیں ہیں جب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور ضیاء الحق صاحب مرحوم کا زمانہ تھا. ہاں تو ضیاء صاحب آ گئے، مارشل لا لگا دیا، جی 11 سال بیٹھے رہے، طاقت کے زور پہ بیٹھے رہے. کیا لیجیٹمیسی ملی؟ اس سے پہلے محترم ایوب خان صاحب آئے، فیلڈ مارشل بیٹھے، کوئی 9 سال شاید ان کا تھا، 9 سال بیٹھے پوری طاقت کے ساتھ، کم تراک کے ساتھ. کیا ان کو لیجیٹمیسی ملی؟ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ نہیں. کیا اس سپریم کورٹ کا فیصلہ 50 سال بعد آج ریورس نہیں ہو گیا؟ اور مشرف صاحب جب بیٹھے تو کیا 10 سال جب وہ بیٹھے 1999 سے 2008 تک، 7-8 تک،
تو کیا وہ صرف بیٹھنا یا طاقت کے زور پہ عہدہ لے لینا آپ کو لیجیٹمیسی، آئینی لیجیٹمیسی دے دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو بیٹھ اگر یہ گئے بھی ہیں، ان کے پاس کیا آئینی لیجیٹمیسی ہے؟ آپ یہ فارم 45 کی کہانیاں ویسا آپ دیکھ نہیں رہے؟ کتنی اوور رائٹنگ ہے، کیا کہ یہ ڈرامے ہیں. کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو مسئلے کا حل ہے نا وہ تو نہیں ہوا نا. جو 8 فروری ایک قدرتی موقع تھا، ونڈو آف جی اپرچونٹی تھی، وہ لوز کر دی ہم نے. اب تو دیکھیں کوئی بھی گفتگو کسی بھی چیز کی بنیاد اس پہ ہوگی کہ پہلے فارم 45 یا مینڈیٹ ڈاکے، مینڈیٹ چوری کا کوئی حل نکلے، اس کے بعد جس ایشو پہ آپ نے بات کرنی ہے پہلے اس کا تو حل نکال لیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ کے اس احتجاج میں فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کتنا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ بیانات ان کی طرف سے بھی بڑے سخت آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے امید بھی ظاہر کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں. دیکھیں دانلی کے ایشو پہ ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. باقی ماضی میں ہمارا بڑا سخت نظریاتی اختلاف رہا ہے، بلکہ جو جی 9 اپریل کی رات جب یہ سارا کچھ ہوا اور بیرونی مداخلت کے ذریعے جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو پی ڈی ایم کے ہیڈ وہی تھے. تو وہ ایک تلخ داستان ضرور ہے. لیکن اس وقت اگر دھاندلی کے ایشو پہ ہمارے ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں یا ان کی سوچ ہماری سوچ ایک ہے، حالانکہ وہ ہماری سیٹوں پہ کلیم کر رہے ہیں زیادہ، جی ہاں. تو ٹھیک ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے. ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جس سیٹ پہ کلیم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو. ہم تو اوپن ہیں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ایک نکتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری سیٹوں پہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ وزیر اعظم ایکس عمران خان جیل میں، قریشی جی صاحب جیل میں، صدر جیل میں، ہم لوگ جو ہے جیلوں سے خدا خدا کر کے نکلے، ہماری باقی لیڈرشپ جیل میں آدھی چھڑا دی گئی، کارکنان پہ پرچے کیمپ تک لگانے نہیں دیے جا رہے تھے، ہمیں آر آفس میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. ہم نے کدھر سے کوئی اثر ڈال دیا؟ تو ہم تو ہر اس انویسٹیگیشن کو جو امپارشل ہو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کیجئے، تاکہ یہ مہینے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 2 ہفتے ہاں، میں حل ہو سکتا ہے اور ملک آگے جائے. ورنہ پھر یہی کہانی احتجاج اور وہ پھر پھر ہم وہی دھرنے اور یہ گھومتے رہیں چیزیں گے ہوگی. اسی دائرے میں. اس کا نقصان پھر کس کو ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ کی طرف سے ایک جملہ آیا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس جملے میں بہت بڑی لرننگ ہے. نواز شریف غدار نہیں ہے، زرداری ملک دشمن نہیں ہے اور عمران خان دہشت گرد نہیں ہے. یہ اب ریئلائز کر لیا ہے آپ نے بھی اور سب کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ کیا لرننگ ہے؟ اس جملے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیے جب میں مردان میں پیش ہوا تو مجھ پہ الزام لگا کہ آپ غداری کے اور دہشت گردی کے پرچے، خان صاحب پہ بھی یہ لگے ہیں. دیکھیے سیاست میں ایک دوسرے کو غدار نہیں کہنا چاہیے. ہاں کرپشن کے چارجز ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مینڈیٹ پہ ڈاکہ جو ہے وہ نہیں ڈلنا چاہیے. ملک آگے جانا چاہیے. جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو حق اقتدار ملنا چاہیے. اگر عوام کو عمران خان پسند ہے تو کسی کی کیا مسئلہ ہے؟ عوام دیکھیں یہ مسئلہ عمران خان سے نہیں ہے، یہ مسئلہ عوام سے ہے. کسی کو کہ عوام کی مرضی منشا ایک شخص ہے عمران خان صاحب، ان کی جماعت، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نہیں یہ ہوگا. تو اب یہ یہاں پہ مسئلے بنتے ہیں. باقی تو دیکھیں ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے ماضی سے آتے رہے ہیں. یہ فتوے مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل سچ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے. جس کو ووٹ پڑا ہے یار اس کو دو. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اگر علی محمد جیتا ہے تو علی محمد کا حق ہے کہ وہ بیٹھے. یہ حق علی محمد کا تو نہیں ہے، یہ حق تو اس عوام کا ہے جس نے علی محمد کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے. تو پورے بالکل ملک میں ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں 2 ٹیسٹ کیسز لے لیں، 2 وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پہ جو شہباز صاحب بیٹھے ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ پہ جو مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، جی ان 2 سیٹوں کی پراپر انویسٹیگیشن تو کرا لیں. خان صاحب نے 4 سیٹوں کا کہا ہے، ان ہاں 2 کی تو کرا لیں. چیک کر لیں کہ جن سے آپ ملک اور جن سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ چلا رہے ہیں وہ اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. ان سے کوئی ذاتی دشمنی کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اخلاقی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے. جی ان کے اپنے ہی نثار چیمہ صاحب نے واپس کیا. ان کا نہیں، مجھے مینڈیٹ نہیں ملا میں نہیں لوں گا. حافظ بالکل نعیم صاحب نے کراچی سے واپس نہیں کیا، بالکل. انہوں نے کہا نہیں میں مانگے تانگے کی مینڈیٹ سے نہیں بیٹھوں گا. تو ایک انسان کے اندر اپنی ایک اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے کہ یار اگر مجھے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے عوام کا فیصلہ قبول کر کے اگلی بار پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا.